ہمارے یہاں قرآن کریم کا جو ترجمہ چل رہا ہے 12واں پارہ چل رہا ہے اور اس کا ابھی آدھا ہونے والا ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی اس واقعے کو سنا دیں۔ اب یہاں سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود اور قوم عاد بڑی طاقتور قوم بنائی تھی، مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ٹھکرا دیا۔ تو قوم سمود کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور پیغمبر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو دعوت دے، اور دعوت اس بات کی دے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، یعنی صرف اور صرف جو بھی ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، ہمیں اسی بات کو کہنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی وہی طرز اپنایا جو دوسرے انبیاء نے اپنایا تھا، فرمایا کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کون ہے؟ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور پھر اسی زمین پر تم کو بسایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم تم کو دوبارہ پھر اسی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم پھر بھی تم کو اسی مٹی سے دوسری مرتبہ پھر پیدا کریں گے۔ تو وہی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور پھر اس زمین پر تم کو آباد کیا ہے، اب کرنا کیا ہے؟ فاستغفروہ، اب اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ۔ تو ایک تو ہوتا ہے معافی مانگنا، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا۔ ہم جب کہتے ہیں بھائی معافی مانگ لو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہ سے رک جاؤ، توبہ یعنی اللہ سے معافی مانگ لو کہ اللہ جتنے گناہ ہوئے ہیں ہم ان سب سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر آگے ہے وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور توبہ کر لو۔ توبہ کے معنی ہے تعلق قائم کرنا، تعلق کو بڑھا دینا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جو گناہ تم سے ہو گئی اب سے پہلے، ان سب کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگ لو، اور آگے ثم توبوا الیہ، اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارو۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے کی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اللہ سب کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو اسی بات کی دعوت دی، فرمایا ان ربی قریب مجیب، اور میرا رب بہت زیادہ قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ قریب کا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی سانس لینے کی جو رگیں ہیں ان سے بھی بہت زیادہ اس انسان کے قریب ہوں۔ تم ایک بار ہلکے سے مجھے پکار کر تو دیکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا اللہ بہت زیادہ قریب ہے، تم اشارہ کرو گے تو اشاروں کو بھی سمجھتا ہے، تم دل سے کوئی بات کہو گے تو اللہ دلوں کی حال کو بھی سمجھتا ہے اور بہت زیادہ قبول بھی کرتا ہے۔ مگر قوم کا جواب سنیے کیا کہا، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اے صالح ہم کو تو تجھ سے بہت ساری امیدیں تھی اس سے پہلے تک، یعنی ہم تو تجھ کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، آج تک تو نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو لوگوں کے خلاف ہو یا کوئی غلط بنیاد ہو کسی چیز کی، ایسے کوئی کام تو نے نہیں کیا، تو امین ہے، سچا ہے، صادق ہے، جیسے کہ مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا تھا کہ امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، صاف ستھرا نوجوان ہے، کبھی کوئی غداری اس نے نہیں کی ہے۔ ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی بڑا نیک لوگ مانتے تھے اور آپ سے مشورہ بھی کرتے تھے، اور ایک بعض روایتوں میں بڑا ہے ہم نے کہ ان کو اپنا بادشاہ بنانے کا بھی ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم ان کو اپنا بادشاہ بنائیں گے۔ فرماتے ہیں قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ تو ہم تو تجھ کو بہت بڑھیا آدمی سمجھتے تھے، مگر تو کون نکلا؟ ہمارا دشمن نکلا،
کہ تو ہم کو ہمارے آبا اور اجداد سے روکنا چاہتا ہے، جس مسلک پر، جس مذہب پر، جس منہج پر، جس مذہب پر ان کے آبا اور اجداد چلے ہیں اس طریقے سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اب ہم تجھ کو بھی بہت بڑا نیک سمجھتے ہیں، تو بھی ہمارا رہبر ہے اور ہمارے آبا اور اجداد بھی ہیں، اب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اب ہم کہاں جائیں، اب ہماری زندگی کو تو نے ایک شک میں ڈال دیا، اب ہم کیا کریں بتا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھیے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھے ایک خاص انعام سے نوازا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ویسے بھی کہا کہ اس زمانے کے لوگ جب اپنے پیغمبر سے کوئی مطالبہ کر لے اور من چاہا مطالبہ کرے اور اللہ جب ان کا من چاہا مطالبہ پورا کر دے اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیے اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو بیانے کے قریب ہو، یعنی حمل سے ہو، امید سے ہو۔ یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور پہاڑ کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک اونٹنی نکل کر آ گئی۔ جیسے اونٹنی نکل کر آ گئی اب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو بھائی تمہارا من چاہا مطالبہ پورا ہو گیا، اب تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی اتباع کرنی ضروری ہے، اب تم کو اس کو ماننا ضروری ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، آپ اس کو چھوڑ دیجیے اللہ کی زمین پر، جہاں چاہے جائے، جو چاہے کھائے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ہاں اس کو غلط ارادے سے چھونا بھی نہیں، اگر ایسا کر دیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، یاد رکھو عذاب اتنا قریب ہے کہ اگر تم نے غلط ارادے سے ہاتھ لگایا تو اللہ کی گرفت فوراً پکڑ لے گی تم کو۔ کہا کہ اب اسے کچھ نہیں کرنا ہے، ہاں دوسری شرط یہ ہے، یہ جو کنواں ہے جس کنویں سے پانی پیتے ہیں لوگ، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس کنویں سے تم اس دن پانی نہیں پیو گے، تم اس اونٹنی کا دودھ پیو گے۔ وہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پوری بستی سیراب ہو جاتی تھی، لیکن ان کی عقل میں بات آتی کہاں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے کانوں پر، جس کے آنکھوں پر مہر لگا دے اس کی سمجھ میں بات کیسے آئے گی؟ ورنہ جس دن وہ پانی پیتے تھے اس دن اپنا بھر کے بھی لے آئے، بھائی کل کے لیے پانی بھر لو، اور پھر ان کو دودھ تو مل نہیں رہا تھا اور دودھ بھی بڑا اچھا تھا اس اونٹنی کا، مگر یہ لوگ مانے نہیں۔ خیر کل ملا کر جب یہ ہوا، ان کا مشورہ ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اس سے پریشان آ گئے، یہ سارا پانی پی لیتی ہے، ہم تو بڑی پریشان ہیں اس سے، اور جہاں چاہے تو چگتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مل کر مشورہ کیا اور دو تین لوگ تھے، انہوں نے اس راستے پر بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو آج جان سے مار دیں گے۔ جہاں سے اونٹنی گزرتی تھی وہ لوگ وہاں بیٹھے، اور بیٹھے جیسے اونٹنی وہاں سے گزری انہوں نے فوراً تلوار لی اور اس کے ٹانگیں کاٹ دی، بس، اور ٹانگیں کاٹ دی، اور کاٹنے کے بعد وہ اونٹنی گر گئی، پھر اس کو ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مگر بدبخت نہیں سمجھے، فَعَقَرُوهَا اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کو مار دیا جان سے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جہاں بھی تھے اس اونٹنی کی اتنی زور سے آواز نکلی کہ پوری بستی میں اس کے چنگھاڑ کی آواز پہنچی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کانوں میں آواز پہنچ گئی، جہاں بھی تھے آپ فوراً دوڑے ہوئے آئے اور قوم پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہائے تم نے کیا کر دیا۔ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم، ہائے ہائے کتنا افسوس کا کام تم نے کیا ہے، اب میں تم سے مایوس ہو چکا ہوں، اب ساری میری امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اپنے رب کا پیغام میں تمہیں سنا چکا ہوں، ونصحت لکم،
میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، تم سے ہمدردی کی تھی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم لوگ ہو کہ محبت کرنے والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنے خیر خواہوں کی قدر نہیں کرتے۔ بڑا افسوس کرتے ہوئے جملہ کہا اور پھر یہ کہہ دیا کہ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اے میرے قوم بس تمہارے لیے 3 دن ہے، اپنی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ، 3 دن تمہاری زندگی کے بچے ہیں۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی بات ہے جس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، پکا اور سچا وعدہ ہے۔ اب 3 دن کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے جمعرات کے دن میں اعلان کیا، یعنی بدھ کی شام میں اعلان کیا کہ 3 دن ہے، کون کون سے؟ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، 3 دن آپ نے کہا کہ بس 3 دن کے بعد اتوار میں عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن آیا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، جب دوسرے دن آیا تو ان کے چہرے سرخ یعنی لال پڑ گئے، انہوں نے کہا کہ چلو 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا تو ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، جب ہفتے کی شام ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کے 3 دن پورے ہو گئے۔ ہمیشہ ڈراتے رہتا ہے، کہتے رہتا ہے یہ، دیکھیں گے اس کا عذاب کو بھی کون سا عذاب آئے گا، کون سا عذاب آئے گا اس کو دیکھیں گے ہم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر زلزلہ بھیجا، مکانات گر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیقار پتھروں کی بارش فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان پر طوفان پتھر کی بارش ہوتی رہی۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے چنگاڑ ماری، سب کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، سینہ برداشت نہ کر سکا، جو جہاں تھا وہ وہیں پڑا رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جب دن اپنے عروج پر نکلا سب وہیں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، زلزلہ آ گیا، مکانات گر گئے، سب بہہ گئے، پتھروں کی بارش اللہ نے فرما دی، طوفان بھیج دیا، آندھی بھیج دی، کوئی کسی کو پتا نہیں چلا کون کہاں ہے، سب کے سب غرق ہو گئے۔ اور کیسے ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے کہ جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں تھا، اب سے پہلے یہ لوگ یہاں رہتے ہی نہیں تھے، سب کھنڈرات ہو گئے، نہ کسی کی لاشیں ملی، نہ کسی کی بوری ملی، نہ کوئی مکانات ملا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو جو عذاب دیا اس لیے دیا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تھی، اس لیے وہ اس کے مستحق بھی تھی۔ تو میری ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں بچوں، تو یہ غور کیجئے اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے کہ اس اونٹنی کو قتل کس نے کیا اور عذاب پوری کی پوری قوم کو آیا کرتے۔ اس لیے میری ماؤں اور بہنوں دیکھیے، اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے مگر پوری قوم کا جرم خاموش رہنا تھا، اس لیے پوری قوم پر عذاب آ گیا۔